اب تو عمران خان کو بھی بھارت ہی اچھا لگتا ہے. میں دوں گی شہزاد آپ کو واپس فلور دے دوں گی, واپس فلور دوں گی. پلیز لیٹ می جسٹ ٹیک ون کامنٹ فار مظفر جی. بھارتیہ اس میں کوئی شک نہیں اچھے ہیں اگر آپ کمپیئر کریں گے, لیکن ان کے کہنے کا جو انداز ہے اور کہنے کے جو پس منظر ہے, جس پر پس منظر میں وہ کہہ رہے ہیں, وہ بالکل درست فرما رہے ہیں عمران خان صاحب بھی, کہ ہمارے ملک کی جو فوج ہے وہ ہمیشہ سے غیر سیاسی رہی ہے, اے پولیٹیکل رہی ہے, کبھی پولیٹیکل انٹرفیرنس ان کی نہیں ہوئی ہے. اس کے برعکس پاکستان میں اگر آپ تاریخ دیکھیں گے 1947 سے لے کر آج تک, بالکل کسی پینلسٹ نے یہ کہا, میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں, کہ کبھی بھی کسی گورنمنٹ نے اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا آج تک. اور آج وہی بات کہ آج کی جو گورنمنٹ کے اندر جو ڈسٹربنس کریٹ کی گئی اس میں آرمی انوالو ہے, اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں, جس طرح کسی پینلسٹ نے یہاں کہا ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ وہی چلتی ہے جس کو آرمی بیک کرتی ہے, اور جب وہ رگ پاؤں کے نیچے سے کھینچ لیتے ہیں تو کتنی بھی مضبوط سرکار ہو وہ گر جاتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں 1947 سے لے کر آج تک آپ ایک بھی انسٹانس, ایک بھی مثال ایسی نہیں دے سکتے ہیں جس میں کوئی یہ الزام لگائے کہ نہیں جی اس گورنمنٹ کے گرانے کے پیچھے آرمی کا ہاتھ رہا. آپ کو شاید یاد ہوگا 1998 میں سرکار اٹل بہاری واجپئی صاحب کی سرکار ایک ووٹ سے گری تھی, لیکن کوئی الزام یہ نہیں دے سکتا. پولیٹکس اپنی جگہ, لیکن آرمی اے پولیٹیکل رہی, اور آرمی کا کبھی بھی عمل دخل نہیں رہا. اور دوسری بات, انٹل ناؤ ہماری آرمی بہت سیکولر رہی, اس میں کبھی فرقہ پرستی نہیں آئی, اس میں کبھی کوئی تفریق نہیں آئی. مظفر خان میں یہ پوچھ رہی تھی آپ سے, آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہسٹری کو بھی بیان کیا. یہ آپ کون سی جیل میں بیٹھ کر لائیو کر رہے ہیں؟ جی یہ ابھی یہ سوال دراصل میں رفیع اللہ صاحب کی کلیئرٹی کے لیے پوچھ رہی تھی. آپ کون سی جیل سے بیٹھ کر زی نیوز کے منچ پر یہ لائیو کر رہے ہیں, میں یہ پوچھ رہی تھی آپ سے. اچھا نہیں, میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں. میں سپریم کورٹ لائر ہوں, ہائی کورٹ جموں کشمیر میں وکالت کرتا ہوں, اور سپریم کورٹ میں لوگوں کو نکالتا ہوں جیل سے, نکلواتا ہوں اپنی دلیل دے کر. آئی ایم اے سپریم کورٹ لائر, اور مجھے یہاں کسی جیل میں نہیں. آپ بیٹھے ہیں نا, یہی مجھے انہیں بتانا تھا. رفیع اللہ جی, اور ایک سیکنڈ سر, آپ بتائیں گے آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ کا گھر شری نگر میں کہاں؟ مظفر جی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, گھر کا پتہ بتانے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں. میں رجوری سے, میرا تعلق رجوری سے ہے, مگر میں اس وقت جموں میں ہوں. میں کسی جیل میں نہیں ہوں. میں یہ الگ بات ہے, جب حالات خراب ہوتے ہیں تو کرفیو لگتا ہے, وہ الگ چیز ہے, لیکن وہ اس کے لیے ذمہ دار, میں آپ کو معذرت چاہوں گا, اس کے لیے بھی ذمہ دار ہمارا پڑوسی ملک بھی رہا. اور زیادہ تر جتنی بھی یہاں حالات یہ بنے اس میں ہمارا پڑوسی ملک, ہم کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں یہ حالات بنے جو یہاں بنے ہیں. ہم تو ان کو بھی امن کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. چلیے اچھا ہے, اب رفیع اللہ صاحب کو ہم یہی چاہ رہے تھے کہ وہ تھوڑا سا کلیئرٹی کے ساتھ سن لیں. وہ جو ان کو وہاں پر جا کر بریفنگ ملتے ہیں, ISI شاید بریف کرتی ہوگی اپنے ایجنڈا کے حساب سے,